بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت دوم، ہمارا سبجیکٹ ہے اردو۔ آج ہم نے اردو کے سبق نمبر 2 کے بارے پڑھنا ہے۔ طلباء و طالبات، آج ہم نے پہلے دن کے کام میں اردو کے سبق نمبر 2 کے بارے پڑھنا ہے، جس کا عنوان ہے نعت۔ کیا عنوان ہے؟ نعت۔ یہ ایک نظم ہے۔ نعت اسے کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک نظم پڑھی تھی، کون سی؟ حمد۔ طلباء و طالبات، حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ آج آپ نے جو نظم پڑھنی ہے وہ ہے نعت۔ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ خواجہ عابد نظامی۔ شاعر کا نام طلباء و طالبات، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ سب سے پہلے اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام دیکھ لیجئے۔ کیا نام ہے؟ خواجہ عابد نظامی۔ یہ شاعر کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ خواجہ عابد نظامی۔ طلباء و طالبات، نظم کے آغاز سے پہلے آپ کی کتاب میں کچھ حاصلات
تعلم لکھے گئے ہیں۔ حاصلات حاصل کی جمع ہے اور تعلم کا لفظ تعلیم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جاننا یا سیکھنا۔ حاصلات تعلم سے مراد یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کن چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 9 جی کھول لیا۔ حاصلات تعلم نمبر 1، آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرعے، اشعار اور نعتیں سن کر پسند کا اظہار کریں۔ آہنگ سے مراد ہے نغمے کی صورت میں۔ کیا مطلب ہے؟ نغمے کی صورت میں۔ اور لے کا مطلب ہے سر کے ساتھ۔ لے کا مطلب ہے سر کے ساتھ، یعنی نغمے اور سر کے ساتھ آپ سادہ اشعار، سادہ مصرعے سنیے، کس کے؟ نعت کے۔ اور پھر ایسی نعت سننے کے بعد آپ نے اپنی رائے بیان کرنی ہے۔ جی نمبر 2، انفرادی آوازیں سن کر ان کی آوازوں کو درست طریقے سے ملا کر لفظ ادا کر سکیں۔ مثلاً نون پلس الف پلس نون، تو انہیں ملا کر لفظ نان بنا سکیں، یعنی توڑ سے جوڑ بنا سکیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ تیسرا پوائنٹ ہے سوال سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں۔ مثال کے طور پر اس نظم نعت کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اس نظم میں کس کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو آپ کو اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4، نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں، الفاظ کے متضاد بنا سکیں۔ الفاظ متضاد مثلاً دن، رات۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی اور الفاظ دے دیے جائیں تو آپ ان کے متضاد لکھ سکیں۔ آگے ہے سوچیں اور بتائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہمارے لیے کون سا دین لائے؟ یہ آپ نے سوچ کر بتانا ہے۔ سوچئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہمارے لیے دین اسلام لائے۔ کون سا دین لائے؟ دین اسلام۔ نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر
کون سی کتاب نازل ہوئی؟ بتائیے۔ قرآن مجید۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اگلا ہے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ طلباء و طالبات، یہ تھے اس سبق کے حاصلات تعلم۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے۔ کون سی نظم ہے؟ نعت۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 10۔ جی، کھول لیا؟ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ صفحہ نمبر 10۔ سب سے پہلے اس صفحے پر کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، ان کا صحیح تلفظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے تلفظ سیکھیں۔ نمبر 1، اصول۔ کیا لفظ ہے؟ اصول۔ نمبر 2، ہدایت۔ ہدایت۔ نمبر 3، عمل۔ کیا لفظ ہے؟ عمل۔ نمبر 4، عرش۔ عرش۔ آئیے ہم نظم نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ دلوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنی جاں سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اللہ کے آخری ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکھائے ہمیں زندگی کے اصول، ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں، ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب، ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے رستے پہ سب کو چلا۔ طلباء و طالبات، یہ ہے نظم نعت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آئیے اب ہم ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، دلوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنی
جہاں سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب لوگ پرانے وقت میں مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں تھی، تو اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آگے دیکھیے، وہ اللہ کے آخری ہیں رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول۔ اصول کا مطلب ہے طریقے۔ کیا لفظ ہے؟ اصول، جس کا مطلب ہے طریقے۔ اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہی آئے گا اور نہ ہی اب تک آیا ہے، اور یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کے، رہنے سہنے کے طور طریقے سکھائے ہیں کہ کس طرح سے انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کون سے نیک کام کرنے ہیں۔ ان تمام کاموں کے بارے میں ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ طلباء و طالبات، پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ جماعت دوم، آج آپ نے اردو کے سبق نمبر 2 کے بارے پڑھنا ہے۔ دوسرے دن کا کام۔ دوسرے دن کے کام میں آپ نے سبق نمبر 2 نعت، اس کے بارے پڑھنا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پہلے 2 اشعار پڑھے تھے۔ آج ہم اس نظم کا تیسرا شعر پڑھیں گے۔ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس دنیا کے تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا کہ کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے۔ اس حوالے سے کس نے ہمیں بتایا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو، یعنی اگر وہ ہدایت کا راستہ چن لیں گے تو وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور برے راستے سے بچایا ہے،
انسان کو تاکہ انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب۔ یہاں پر آپ ایک معنی لکھیے ہدایت۔ جس کا مطلب ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ سیدھا راستہ دکھانا۔ اور یہ جو ابھی آپ نے شعر پڑھا ہے، اس میں رب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ رب کی کتاب سے یہاں پر مراد ہے قرآن مجید، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آسمانی کتاب نازل فرمائی، جس کا نام ہے قرآن مجید۔ اس کتاب میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے، یعنی اگر انسان اس کتاب کے بتائے گئے طریقوں پر یا تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ عرش کا مطلب ہے آسمان یا آسمان سے اوپر، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کلام ہوئے، یعنی انہوں نے آپس میں بات کی، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کہاں پر؟ عرش پر۔ اور ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں، ایسی مبارک ہستی ہیں کہ جن پر بہت زیادہ مرتبہ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعے کے روز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازمی درود و سلام بھیجا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت کا باعث بنیں گے۔ اور کون سے مسلمانوں کی؟ جو ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے رستے پہ سب کو چلا۔ اللہ تعالیٰ سے انسان یہی دعا کرتا ہے کہ ہمیں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے، اگر انسان اس راستے پر عمل کرے گا تو وہ کامیابی حاصل کر لے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیچے دیکھیے ایک پنک بلاک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے ہم نے سیکھا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہدایت کا رستہ دکھایا، یعنی ایسا راستہ جو انسان کو بھلائی کی طرف لے کر جائے، اسے ہم ہدایت کا رستہ کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ٹھہریں اور بتائیں۔ نمبر 1، جان سے پیارا کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ جی سوچئے، آپ نے ابھی اس نظم میں پڑھا ہے، کسے کہا گیا ہے؟ جان سے پیارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس سے ہم کلام ہوئے؟ کس سے ہم کلام ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کلام کا مطلب لکھ لیجئے، آپس میں بات کرنا۔ ہم کلام آپس میں بات کرنا، طلباء و طالبات، آپ کی نظم نعت کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 11، یہاں پر کچھ الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ نمبر 1، اصول۔ اصول کا مطلب ہے طریقے۔ یہ آپ کو میں نے جب یہ نظم پڑھائی ہے اس وقت بھی یہ معنی لکھوائے ہیں، ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اصول اس کا معنی ہے طریقے۔ نمبر 2، ہدایت۔ ہدایت کا معنی ہے رہنمائی یا راستہ دکھانا۔ رہنمائی یا راستہ دکھانا۔ نمبر 3، ہم کلام ہونا۔ ہم کلام ہونا اس کا معنی ہے آپس میں بات کرنا۔ نمبر 4، عرش۔ آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ سوال نمبر 1 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، آپ نے کیا سمجھا؟ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، کون کون سے؟
درود، جاں، رستہ اور رب، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، پہلا جملہ دیکھیے۔ ہمیں اپنی ڈیش سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیش میں آپ کیا لکھیں گے؟ جاں۔ ڈیش میں آپ لکھیں گے جاں۔ ہمیں اپنی جاں سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، ہدایت کا ڈیش دکھایا انہوں نے۔ ڈیش میں آپ لکھیے رستہ۔ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں انہوں نے۔ یہاں پر انہوں سے مراد ہیں کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ نمبر 3، ہمارے لیے لائے ڈیش کی کتاب۔ ڈیش میں آپ لکھیں رب کی کتاب۔ رب کی کتاب۔ اگلا دیکھیے نمبر 4، ہزاروں ڈیش ان پہ لاکھوں سلام۔ ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے درود۔ سوال نمبر 2 مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔